پہلا عنوان ہے اعتکاف کی حالت میں کون سے کام ہیں جو کرنا جائز ہیں۔ نمبر 1، کھانا پینا بشرطے کہ مسجد کو گندا اور خراب نہ کیا جائے۔ نمبر 2، سونا اور آرام کرنا۔ نمبر 3، ضرورت کی بات کر لینا۔ نمبر 4، اپنا یا دوسرے کا نکاح پڑھانا یا نکاح کے اندر شرکت کرنا۔ نمبر 5، کپڑے بدلنا۔ نمبر 6، خوشبو لگانا۔ نمبر 7، تیل وغیرہ لگانا۔ نمبر 8، کنگھی کرنا بشرطے کہ مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ پر بال نہ گریں۔ نمبر 9، مسجد کے اندر کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا۔ یہ بھی کام درست ہے، لیکن مسجد کے اندر اجرت لے کر دوائی دینا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 10، برتن وغیرہ دھو لینا۔ نمبر 11، ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا بشرطے کہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے، کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں ہے۔ کوئی عذر ہے، آپ کے بغیر گھر کا نظام نہیں چلتا، آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ فون پر یا اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا کسٹمر آ جاتا ہے تو آپ اس سے تجارت کی بات کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر مبیع یعنی خرید و فروخت جو چیز ہونے والی ہے اس چیز کو مسجد میں نہ لایا جائے۔ نمبر 12، عورت کا اعتکاف کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانا، یہ بھی درست ہے۔ نمبر 13، معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا، یہ بھی درست ہے۔ نمبر 14، معتکف کا مسجد میں ہی اپنی جگہ بدلنا، یہ بھی درست ہے۔ نمبر 15، بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن اور مطالعہ وغیرہ کے لیے دینی کتب مسجد میں رکھنا، یہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد چند چیزیں ایسی ہیں جن سے اعتکاف کی حالت میں بچنا چاہیے، جو چیزیں کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، بلا ضرورت باتیں کرنا۔ نمبر 2، اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار اور جھوٹے قصے کہانیاں سنانا، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اور مسجد کے اندر اخبار وغیرہ پڑھنا اور اس طرح کی اور جھوٹی کہانیاں یا خبریں وغیرہ پڑھنا یہ ممنوع ہے۔ نمبر 3، ضرورت سے زائد سامان مسجد میں لا کر بکھیر دینا، یعنی اتنے ناز اور نخرے مسجد کے اندر نہ رکھے کہ مسجد کو ہی اپنا گھر بنا لے، بلکہ مسجد کے اندر اللہ کا مہمان بن کے رہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر آنے کا احساس ہو۔ اگر مسجد کے اندر ہی گھر والی تمام چیزیں لے آئے گا تو مسجد کے اندر عبادت کا اور مسجد کے ماحول کا اس کو اندازہ اور قدر کیسے ہوگی۔ نمبر 5، مسجد کے اندر سگریٹ، بیٹری اور حقہ وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پینا درست نہیں ہے۔ نمبر 4، مسجد کی بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کو بلا وجہ بے جا استعمال کرنا، ضائع کرنا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 6، اجرت کے ساتھ حجامت بنانا یا بنوانا۔ اگر کوئی شخص حجامت نہیں کروا سکا تو وہ عید کی تیاری کے لیے مسجد میں حجامت نہیں کروا سکتا۔ جب وہ اعتکاف سے اٹھے گا اس کے بعد اس کے لیے حجامت کروانا درست ہوگا۔ اس کے بعد چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی طبیعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور لازمی ہیں، حاجت طبعیہ جن کو کہا جاتا ہے، پیشاب کرنا، پخانہ کرنا، استنجے کی ضرورت کے لیے معتکف کا باہر نکلنا یہ درست ہے۔ اس کے بعد پیشاب پخانہ کے لیے قریب جو جگہ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کا قریب جو واش روم ہے، بیت الخلاء ہے، اس کو چھوڑ کر آپ آگے جو بیت الخلاء واش روم ہے وہاں جائیں۔ جو واش روم بیت الخلاء کے قریب ہے اسی کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کا وقت زیادہ سے زیادہ بچے اور آپ زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر رہیں۔ اس کے بعد مسجد کے متصل جو بیت الخلاء بنا ہوا ہے اسے استعمال کرنا چاہیے، تو وہیں ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں
تو دور بھی جا سکتا ہے، یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ اگر بیت الخلاء مشغول ہو، انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں انتظار کر سکتا ہے، لیکن البتہ اگر فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں پر ٹھہرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر بیت الخلاء خالی ہے تو بلا وجہ وہاں ٹائم ضائع نہ کرے، اس کو استعمال کرنے کے بعد جلدی واپس آئے۔ اس کے بعد قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت یا واپسی پر کسی سے مختصر بات چیت کر لینا یہ درست ہے، لیکن لمبی چوڑی کہانیاں چھیڑ کر کھڑے ہو جانا یہ درست نہیں ہے۔ اگر غسل واجب ہو جائے تو معتکف پر غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کرنے کی ضرورت کے لیے باہر نکلنا درست ہے۔ معتکف کو دن یا رات میں اگر احتلام ہو تو اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر مسجد کا کوئی غسل خانہ موجود ہے تو اس میں غسل کرنا چاہیے، لیکن اگر مسجد کا غسل خانہ موجود نہیں ہے تو آپ ایسی جگہ غسل کریں جہاں ناپاکی نہ گرے۔ ایسی جگہ غسل کرنا جہاں پر مثلا مسجد کے اندر پانی کے گرنے کا خطرہ ہے تو اس میں باہر صورت جو ہے وہ بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، باہر جا کر ہی غسل کیا جائے۔ اس کے بعد سردیوں میں اگر احتلام ہو، مسجد میں گرم پانی کا انتظام نہ ہو اور ٹھنڈے پانی سے نہانے سے غسل کرنے سے طبیعت کو خطرہ ہے، طبیعت کے اندر ناساز ہونے کا، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ قریب جو گرم حمام ہے وہاں پر آپ غسل کے لیے جا سکتے ہیں۔ وہاں بھی جانے سے پہلے آپ کو اطلاع ہو کہ حمام خالی ہے، آپ وہاں جائیں، غسل کر کے فوراً واپس آ جائیں۔ معتکف کا وضو کے لیے مسجد سے نکلنا یہ بھی درست ہے۔ وضو کی چند صورتیں ہیں، ان میں نمبر 1 صورت ہے کہ ایسی جگہ وضو کرے جہاں مسجد کے اندر جگہ بنی ہو۔ کوشش یہی کرنی چاہیے، اگر مسجد کے اندر جگہ نہیں ہے تو باہر نکل کر بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر وضو کرے تو اس چیز کا خیال رکھے کہ مسجد کو خراب نہ کرے، صفائی کا خاص اہتمام ہو۔ نماز فرض، سنت، نفل، سجدہ تلاوت، قرآن کریم کو چھونے کے لیے ہر ان اعمال میں سے عمل کے لیے، یعنی اگر آپ فرض نماز کے لیے وضو کرنا چاہتے ہیں، سنت نماز کے لیے وضو کرنا چاہتے ہیں، نفل نماز کے لیے وضو کرنا چاہتے ہیں، سجدہ تلاوت ہے، قرآن کریم کو چھونا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے وضو کے لیے باہر جانا درست ہے۔ اور اگر آپ نے صرف اپنے آپ کو ٹھنڈک کے لیے وضو کرنا ہے تو اس کی صورت الگ ہے۔ اگر پہلے سے وضو آپ کا موجود ہے تو پھر تازہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا درست نہیں ہے۔ آپ کا وضو ہے، بس آپ عبادت کریں، کیونکہ آپ کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ مسجد کے اندر رہنا۔ آپ زیادہ اس چیز کو رکھیں جو اہم ہے۔ اب آپ کا وضو ہے، دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے، اجر کا باعث ہے، لیکن آپ کے لیے یہ واجب ہے کہ آپ مسجد سے نہ نکلیں، زیادہ وقت مسجد میں ہی گزاریں۔ اس لیے مسجد کے اندر رہنے کا وقت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کھانے پینے کی ضروری اشیاء باہر سے لانا، اگر آپ کے پاس کھانا لانے کے لیے کوئی میسر نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، تو آپ کھانا لینے کے لیے بوقت ضرورت، بوقت عذر جا سکتے ہیں، یعنی کوئی صورت نہیں ہے۔ آج کل تو صورت موجود ہے، فون ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو قریب گھروں کے اندر مسجدیں موجود ہیں، گھروں کے پاس مسجدیں موجود ہیں، تو وہاں پر کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ بندہ اپنی عادت بنائے، گھر کسی کو کہے ہی نہ کہ کھانا نہیں لے کے آنا، میں خود ہی آ جاؤں گا، اس طرح درست نہیں ہے۔ اور جمعہ کی نماز کے لیے مسجد سے نکلنا، اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس مسجد کے اندر جمعہ کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے وہاں اعتکاف کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جامع مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہے، اس لیے اسی کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوا یا نماز پڑھنے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے اور نیت کر لی
تو ان سب صورتوں میں اعتکاف کا ثواب ہوگا۔ جب آپ نے اعتکاف کر لیا، نیت کر لی، تو اب آپ کو ہر عمل کا اجر ملتا رہے گا۔ اس کے بعد نفلی اعتکاف میں بار بار اٹھ کر چلے جانا پھر آنا، یہ سب جائز ہے، اس کے اندر کوئی قرات نہیں ہے۔ اب یہ کام ہے کہ آپ لوگ اعتکاف پر بیٹھے ہیں، کون سے اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتے ہیں۔ اگر آپ نے وقت نکالا، 10 دن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے اندر رکھا، تو آپ کے اوقات قیمتی بننے چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال کیا کرتے تھے جب بھی وقت میسر آتا تھا۔ نمبر 1، جب بھی آپ وضو کریں، وضو کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو پڑھنا۔ یہ 2 رکعت نفل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے دل کی تمام توجہ ان 2 رکعات کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان 2 رکعتوں کی اہمیت کتنی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت مجھے ارشاد فرمایا، اے بلال مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اسلام کے اندر تیرا وہ کون سا عمل ہے جس کی مقبولیت زیادہ ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو اتنا مقبول ہو گیا کہ تیری جوتوں کی آواز میں نے جنت میں سنی۔ حبشے کا کالا بلال اور اللہ کی طرف سے اتنا مرتبہ۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو کتنا بڑا اجر ہے، آسان اور چھوٹا سا عمل ہے۔